کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، خاص کر کے اپنے ان بندوں کو جو ان کے سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو دو طریقے سے آزماتا ہے، لیکن ہم اور آپ ایک طرح کی آزمائش کو آزمائش سمجھتے ہیں، اور وہ آزمائش شہوات کی آزمائش ہے۔ وہ آزمائش ایک انسان کی ذاتی چیزوں سے ہوتی ہے، ہم اور آپ اسی کو آزمائش سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو دو طریقے سے، دو راستے سے آزماتا ہے۔ ان میں سے ایک راستہ فتنے کا راستہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو، اپنے متقی بندوں کو، اپنے پرہیزگار بندوں کو فتنے میں ڈال کر کے بھی آزماتا ہے اور آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عنکبوت کے اندر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی مومن بندوں کو آگاہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے متقی بندوں کو خبردار کر رہا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم مومن ہیں، اس لیے ہمیں فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، یا ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہم تو متقی ہیں، ہم تو پرہیزگار ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی فتنوں میں نہیں ڈالے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے جو ہے جسٹ دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو جواب دے رہا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے بندوں، اے مومنوں، ہم تمہیں بھی آزمائش میں ڈالیں گے، اور ہم تمہیں آزمائش میں اس لیے ڈالیں گے کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ہم تمہیں بھی آزمائش میں ڈالیں گے، کیونکہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی فتنے میں ڈالا تھا، اور ان لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے ایمان کو بھی جانچا تھا، ہم نے اس کے ایمان کو بھی پرکھا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو فتنے میں کیوں ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے کے اندر بیان کر رہا ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اے لوگوں، ہم تمہیں اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں، ہم اس لیے تمہیں فتنے میں ڈال کر کے آزماتے ہیں تاکہ میں جان لوں کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو، متقی کو، پرہیزگاروں کو اس لیے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس لیے اس کے اوپر فتنے کو مسلط کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لے کہ کون جھوٹے ہیں اور کون سچے ہیں۔
میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جو انسان نماز بھی پڑھتا ہے، جو انسان روزے بھی رکھتا ہے، جو انسان صوم و صلات کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزارا کرتا ہے، لیکن تھوڑی سی پریشانیاں آتی ہیں، وہ انسان اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ انسان اپنے ایمان کو بالائے طاق رکھ کر کے وہ انسان جو ہے اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں، ہم تمہیں اس لیے فتنے میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم جان لیں، تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ کون ایمان کے معاملے میں سچے ہیں اور کون ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے شرک کے کاموں کا ارتکاب بھی کرتا ہے، آج ایک انسان روزہ بھی رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں ایک انسان شرک جیسے کاموں کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں فتنے میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم جانچیں اور پرکھیں کہ تمہارا ایمان سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو فتنے میں اسی لیے ڈالتا ہے اور آزمائش اس کے اوپر اس لیے مسلط کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ کون ایمان کے معاملے میں سچے ہیں اور کون ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہیں۔ تو فتنے جب ایک انسان کے اوپر آئے تو ایک انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے اور فتنے کے دور میں بھی، آزمائش کے دور میں بھی ایک انسان کو نیک عمل کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کے بارے میں ایک حدیث کے اندر اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا فی الاعمال فتنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں کی جماعت، اے لوگوں، تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، تم نیکی کے کاموں کو کرنے میں جلدی کیا کرو۔ بادروا فی الاعمال فتنا، یہاں تک کہ تمہارے معاشرے کے اندر فتنہ ظاہر ہو جائے۔ اے لوگوں، تم نیک عمل کرنے میں جلدی کیا کرو، تم نیکی کرنے کے لیے جلدی کیا کرو، تم نیکی کے معاملے میں آگے رہا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری معاشرے کے اندر فتنے کا بول بالا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری معاشرے کے اندر فتنے اپنے جڑیں مضبوط کر لے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقطع اللیل المظلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ جب تمہارے معاشرے کے اندر فتنے اپنی جڑیں مضبوط کر لے گا، جب تمہارے معاشرے کے اندر فتنہ ظاہر ہو جائے گا، اس وقت تم نیک عمل نہیں کر سکتے ہو، اس وقت تمہیں نیکی کرنے میں دشواری ہوگی، اس وقت تمہیں نیک عمل کرنے میں پریشانی ہوگی۔ تقطع اللیل المظلم، اور فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر ظاہر ہوں گے، اس طرح فتنے اپنی جڑیں تمہارے معاشرے کے اندر مضبوط کر لے گا، جس طرح رات کی تاریکی میں اندھیرا چاروں طرف چھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح فتنے تمہارے معاشرے کے اندر چھا جائیں گے۔ جیسے ایک انسان رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، جیسے ایک انسان رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو اپنی چاروں طرف جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، بالکل اسی طرح جب تم نیک عمل کرنے کے لیے نکلو گے تو تمہارے چاروں طرف جو ہے فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے، تمہارے چاروں طرف جو ہے فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ اس لیے تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو اور نیک عمل کرنے کے معاملے میں آگے رہا کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ فتنے اس طرح تمہاری معاشرے کے اندر چھا جائے گا، فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر گھر کر لے گا، فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر پھیل جائے گا کہ ایک انسان صبح کے وقت مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، فتنے اس طرح
तुम्हारे मुआशरे के अंदर छा जाएंगे, फितने तुम्हारे मुआशरे के अंदर इस तरह अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा कि इंसान शाम के वक्त जो है काफिर हो जाएगा, वो इंसान सुबह के वक्त तो मोमिन होगा, मोमिन बन करके अपने घर से निकलेगा, लेकिन शाम के वक्त जब वो आदमी अपने घर के अंदर दाखिल होगा, कितने देर में वो इंसान काफिर हो चुका होगा, वो इंसान अपने ईमान का सौदा कर चुका होगा, वो इंसान अपने ईमान को बाला ताक रख चुका होगा, वो इंसान एक चाय की भाड़ में अपनी जो है ईमान को बेच डालेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, सुबह तो वो इंसान मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा, शाम होते होते वो आदमी दीन से फिर जाएगा। मेरे अजीज साथियों, इसी हदीस के अंदर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा, जिस तरह सुबह के वक्त एक इंसान मोमिन होगा और शाम के वक्त काफिर हो जाएगा, इसी तरह कुछ लोग होंगे जो शाम के वक्त मोमिन होगा, जो रात के वक्त वो इंसान मोमिन होगा, लेकिन सुबह होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा, वो आदमी 12 घंटे भी अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकेगा, वो इंसान उसे दुनिया के अंदर ऐसे फितनों से सामना पड़ जाएगा, ऐसी चीजें उसके सामने आ जाएगी कि वो इंसान उन चीजों से बच नहीं पाएगा, उन फितनों से बच नहीं पाएगा, और वो इंसान अपने ईमान का सौदा कर लेगा, और वो इंसान जो मोमिन होगा वो आदमी सुबह तक काफिर हो जाएगा, वो आदमी सुबह तक काफिर हो जाएगा। और आज हमारे मुआशरे के अंदर इसका जीता जागता उदाहरण मौजूद है। समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो इंसान नमाज पढ़ते हैं और शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। फितनों में सबसे बड़ा फितना आज हमारे समाज और मुआशरे के ऊपर शिर्क का फितना है, और इसी शिर्क ने न जाने आज कितने मुसलमानों के ईमान को जो है डगमगा करके रख दिया है, कितने ऐसे इंसानों के ईमान को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। एक इंसान जानता ही नहीं है कि ये चीज शिर्क है, एक इंसान नमाज भी पढ़ता है और शिर्क के कामों का इर्तिकाब भी करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क जैसे जरासीम को, शिर्क जैसी गलाजत को किस चीज से जोड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि ऐ मेरे नबी, अगर आप भी शिर्क करते तो हम आपके जो है नेकियों को बर्बाद कर देते, हम आपके नेक अमल को बर्बाद कर देते। मेरे अजीज साथियों, ये कितना बड़ा फितना है, इस बात से अंदाजा लगाएं, इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें, ये शिर्क कितना बड़ा फितना है। आज जब एक आलिम स्टेजों से, आज एक मौलवी जब मस्जिद की मीनारे से जो है और मिंबरे रसूल से शिर्क के ऊपर गुफ्तगू करता है, तो एक आदमी तंज करता है कि ये तो अहले हदीस उलमा है जो शिर्क के ऊपर ही गुफ्तगू किया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, अगर अहले हदीस उलमा लोगों को शिर्क से रोकने की कोशिश करता है, लोगों को शिर्क से बचाने की कोशिश करता है, तो वाहिद रीजन ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान के नेक अमल को बर्बाद कर देता है जो इंसान शिर्क का इर्तिकाब करता है। मेरे अजीज साथियों, शिर्क कितना बड़ा फितना है, शिर्क इतना बड़ा फितना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनआम के अंदर 18 अंबिया किराम का तज़किरा किया है। 18 अंबिया के नामों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनआम के अंदर इस आयत करीमा के अंदर उन तमाम के तमाम अंबिया के बारे में तज़किरा कर दिया। वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। ऐ लोगों, अगर ये मेरी 18 अंबिया जो है, अगर ये लोग भी शिर्क का इर्तिकाब करते, अगर ये लोग शिर्क का इर्तिकाब करते, अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके अगर गैरुल्लाह के सामने सजदा करते, तो हम इसके नेकियों को भी बर्बाद कर देते, हम इसके नेक अमल को भी तबाह बर्बाद करके रख देते।
اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے فتنے کو اجاگر کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے فتنے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر میرے نبی میرے رسول بھی اگر شرک جیسی غلاظت کا ارتکاب کر لیتے تو ہم اس کے بھی نیکیوں کو برباد کر دیتے, ہم اس کے بھی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے اور اس کے نام اعمال کو جو ہے غارت کر کے رکھ دیتے اگر یہ لوگ بھی شرک جیسے کام کا ارتکاب کرتے. میرے عزیز ساتھیوں, آپ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے فتنے کو بیان کر رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے, آخری وقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے, پریشانی کی حالت میں موجود ہے. ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں, لعنت اللہ علی الیہودی والنصارى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے اوپر اور نصارہ کے اوپر لعنت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور نصارہ کے اوپر بد دعا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, کیونکہ یہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو جو ہے سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. یعنی یہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے انبیاء کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی حاجت روا مانتے تھے, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل کشا مانا کرتے تھے, بالکل اسی طرح یہ لوگ اپنے نبیوں کو بھی مشکل کشا سمجھا کرتے تھے, اپنے نبیوں کو بھی حاجت روا مانا کرتے تھے اور اپنے نبیوں کی قبروں کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے. میرے عزیز ساتھیوں, شرک کے فتنے کا اندازہ لگائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بھی اپنے امتیوں کو تنبیہ کر رہے ہیں, اپنے امتیوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اے لوگوں تم شرک کے قریب نہ جانا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وسطا یعبد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے رب, اے پروردگار عالم, میرے اس دنیا سے چلی جانے کے بعد, میرے اس دنیا سے جو ہے کوچ فرما جانے کے بعد, مجھے میرے وفات ہو جانے کے بعد, انتقال کر جانے کے بعد, اے میرے رب میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا, میری قبر کو جو ہے چراغاں کرنے کی جگہ نہ بنا دینا. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں آگے ان باتوں کی طرف اشارہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں کے لوگوں, اے امت محمدیہ, یہ شرک ایک بہت بڑا فتنہ ہے. تم اس فتنے سے بچے رہنا, تم اس فتنے سے ہمیشہ بچتے رہنا, کیونکہ یہ فتنہ تمہاری نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے, تمہاری نیکیوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے, تمہارے نیکیوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اگر تم ان فتنوں سے نہیں بچو گے تو تمہاری نیکیوں کو جو ہے تباہ و برباد کر سکتا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں, یہ فتنہ جو ہے شرک کا فتنہ ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو شرک کے فتنے سے نہیں بچایا, آپ اس بات کو مان کر کے چلیں کہ آپ کا ایمان خطرے میں ہے اور آپ کی نیکیاں جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی جائے گی, آپ کی نیکیوں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا جائے گا. تو ایک فتنہ شرک کا فتنہ ہے اور دوسرا فتنہ جو ہے وہ مال کا فتنہ ہے. دوسرا فتنہ مال کا فتنہ ہے. آج معاشرے کے اندر, سماج کے اندر نہ جانے کس طرح کے لوگ جو ہے اس فتنے کے اوپر مبتلا ہے اور مال اور دولت کے لالچ میں نہ جانے ایک انسان کس طرح کے کاموں کا ارتکاب کر دیا کرتے ہیں, کس طرح کے کاموں کو انجام دے دیا کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ان لکل امت فتنہ, ان لکل امت فتنہ, فتنۃ امتی اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں ان لکل امت فتنہ, فتنۃ امتی اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے تمام
भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इत्मीनान से बैठे। सांसद साहब आ रहे हैं, आप लोग देख पाएंगे। ऐसे आप लोग हुड़दंग मत मचाइए, आप लोग इत्मीनान